US الیکشنز کی حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ معروق شہریار، اور آگے جا کر ہمیں بذریعہ اسکائپ ساتھی اینکر معیز الرحمان بھی جوائن کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہمارے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ اب صرف 2 روز باقی ہیں ایک بڑے الیکشن میں۔ پاورفل کرسی پر کون بیٹھے گا، کون بڑا جمان ہوگا، سب کی نظریں اس وقت امریکہ پر لگی ہوئی ہیں۔ کافی ساری کاؤنٹیز ایسی ہیں جہاں پر ارلی ووٹنگ کلوز ہو چکی ہے۔ تقریباً 7 کروڑ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کر لیا ہے، اور اگر اوور آل بات کی جائے تقریباً 18 کروڑ سے اوپر عوام ہے جو کہ اپنا حق رائے دہی اس الیکشن میں استعمال کرنے والے ہیں۔ 7 سوئنگ ریاستیں ہیں، یہ وہ ریاستیں ہیں جو فیصلہ کریں گی کہ اگلا صدر کون ہونے جا رہا ہے۔ تو اپنے جو ٹرانسمیشن ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ امریکی شہر ڈیلس میں پاکستانی کمیونٹی نے ریپبلکن کو ڈیموکریٹ سے بہتر قرار دے دیا ہے۔ پاکستانی تنظیم کے مطابق ریپبلکن کی پالیسیز کاروباری افراد کے لیے کافی بہتر ہیں۔ ہمارے نمائندے وہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سہیل عباس بتائے گا، آپ کمیونٹیز کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، کیا آپ ان کا ذہن دیکھ رہے ہیں، کس کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے؟ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سلمان تابانی، جو کہ پاکستان سوسائٹی آف نارتھ ٹیکساس کے پریزیڈنٹ ہیں۔ بہت ہی ایکٹیو شخصیت ہیں، نہ صرف پاکستانی کمیونٹی میں بلکہ پورے ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں۔ تو ہم سلمان تابانی سے پتہ کرتے ہیں کہ انہوں نے US کے اس موجودہ الیکشن میں پاکستان سوسائٹی آف نارتھ ٹیکساس کی طرف سے کسی کو انڈورس کیا ہے، اور ذاتی طور پہ ان کے اپنے کیا خیالات ہیں۔ تو اب اس وقت کی جو بھی پالیسیز ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 4 سالوں میں جو ڈیموکریٹ گورنمنٹ کی ہیں، اس سے اتنی زیادہ ہیلپ فل نہیں ہے۔ اور جو ڈونلڈ ٹرمپ جو ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ہیں، ان کی پالیسیز جو ہیں وہ بزنس کے لحاظ سے زیادہ اچھی ہیں۔ تو میں یہ پرسنلی ان کو انڈورس کرتا ہوں، اور میرا ووٹ بھی ان کی طرف ہی ہے۔ تو میں یہ اس لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ملک ہے وہ آگے بڑھے، جو اکنامک ترقی ہے، جو ان کی پالیسیز ہیں وہ ملک کو لے کے آگے جائیں۔ اور پاس میں بھی ان کا ریکارڈ جو ہے وہ بہت اچھا رہا ہے، ایز فار ایز جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو اکنامی بہت اوپر تھی۔ لیکن ہم انڈیویجول بیسس کے اوپر جو ہے اے پی پیک کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ جو کام کیا ہے، مسجدوں کو ووٹنگ اسٹیشنز بنائے، تو وہ اس سے نہ ہی صرف ہماری کمیونٹی جائے گی، آگے بڑھے گی، ووٹ کرے گی، بلکہ ہماری کمیونٹی کی ایک ویلیو بڑھے گی۔ جب ہماری کمیونٹی کی اتنے ووٹس ہوں گے جو مساجد سے ہوں گے، تو لوگوں کو، یہ پولیٹیشینس کو پتہ چلے گا کہ ہم بھی ایک بھلے آٹے میں نمک کے برابر ہیں، لیکن ہمارا بھی ایک ویٹ ہے کمیونٹی کے اندر، اور وہ ووٹ معنی رکھتا ہے۔ تو جب ہماری ووٹ کی معنی ان کو سمجھ آ جائیں گے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ویلیو کیا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے اور چیزیں آسان ہوتی رہیں گی۔ اور ہماری یوتھ جو کہ اس طرف نہیں دیکھتی، جو کہ یہ نہیں دیکھتی کہ ہمیں کسی پالیٹکس میں جانا ہے یا ہمیں کوئی سیٹ لینی ہے، جو کہ یہاں کے بورن اینڈ ریز ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے ان یوتھ کو بہت حوصلہ ملے گا، اور ان کے لیے آگے راستے جو ہیں وہ بہت کھلیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے PSNT کے پریزیڈنٹ جناب سلمان تابانی کے خیالات سنے۔ انشاءاللہ ہم پورے الیکشن کے اندر بولڈ TV کے ناظرین کو ہر قسم کی اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اسی طرح سے جو ہے پاکستان کمیونٹی اور جو US الیکشن میں جو ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو آپ سے ان کی ملاقات آپ سے کرواتے رہیں گے، ان کے خیالات آپ کو سنواتے رہیں گے۔ بالکل، ہمارے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ مسلم کمیونٹی کا کیا رجحان ہے، کیا دیکھا جا رہا ہے۔ بزنس پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ کا پلڑا کافی بھاری دکھائی دیتا ہے، اور اس حوالے سے کافی زیادہ جو خدشات ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، دنیا بھر کے جو ممالک ہیں ان کی نظریں اس وقت سپر پاور امریکہ میں صدارتی انتخاب پر لگی ہوئی ہیں، جہاں پر الیکشن کی گہما گہمی بھی اپنے عروج پر ہے۔ اس وقت پاکستان میں بھی اس الیکشن کے نتائج کا بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ۔ خارجہ پالیسی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی معاملات ہیں، علاقائی سیکیورٹی ہے۔ اس حوالے سے امریکہ کی جو نئی قیادت ہے اس کی ترجیحات اور پالیسیز کا جو براہ راست اثر ہے وہ پاکستان پر پڑ سکتا ہے، ایسا کہا جا رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔